پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ہاتھی اور ڈریگن کے درمیان جنگ جاری، امریکی محکمہ دفاع کا بڑا فیصلہ، 500 بحری بیڑے سمندر میں اتارنے کی تیاریاں شروع۔ مارک ایسپر کے بیان نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکی صدارتی انتخابات کے پس منظر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور امریکہ کیسے مشرق وسطی کے ممالک کو ساتھ ملانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ آج ہم آپ کو امریکہ اور چین کے مابین جاری سپر پاور کی رسا کشی کے حوالے سے اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز دوستو، چین اور امریکہ کے مابین جاری سرد جنگ امریکی انتخابات کے دور میں بھی کم نہ ہو سکی۔ دونوں جانب سے بڑے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ کا دور حکومت اس حوالے سے خاصا بدنام رہا۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ بس چند گھنٹوں کے صدر ہیں، جس کے بعد جو بائیڈن امریکی صدارتی کرسی پر براجمان ہوں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تمام تر دور حکومت میں چین کو بیشتر معاملات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انہی کے دور میں اقتصادی، معاشی اور دفاعی میدانوں میں امریکہ اور چین آمنے سامنے آئے، تاحال حالات معمول پر نہ آ سکے اور امریکی حکام کی جانب سے چائنا سے جنگ کرنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ گزشتہ روز کی ایک خبر کے مطابق امریکی محکمہ دفاع نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے 500 بحری بیڑے چین سے جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سیکرٹری برائے دفاع مارک ایسپر نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ امریکی بحریہ کو آنے والے اشروں میں چین پر سمندری برتری کو یقینی بنانے کے لیے اپنے دفاعی بیڑے میں 500 سے زائد بحری جنگی جہازوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ نتیجہ ڈپٹی ڈیفنس سیکرٹری ڈیوڈ نورکویسٹ کی زیر قیادت نیول فورس پر ہونے والی اسٹڈی سے اخذ کیا گیا۔ مارک ایسپر نے یہ انکشاف بھی کیا کہ چینی کمیونسٹ پارٹی اپنی مسلح افواج کی جدید کاری کو 2035 تک مکمل کرنے اور 2049 تک عالمی سطح پر فوج کھڑی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور چین امریکی بحریہ کے ساتھ برابری کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین گرامی، مارک ایسپر نے سینٹر برائے اسٹریٹجک اینڈ بجٹری اسسمنٹ کے ایک اجلاس میں باور کروایا کہ امریکہ چین کے خلاف مضبوط بیٹل فورس تیار کر رہا ہے، جو کہ 2049 تک چین کو ہر لحاظ سے قابو کر لے گی۔ بیٹل فورس میں 500 سے زائد پائلٹ اور بغیر پائلٹ کے بحری جہازوں کی شمولیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ ایسپر کا خیال ہے کہ امریکہ 2035 سے پہلے 355 روایتی جنگی بیڑے سمندر میں اتار دے گا۔ امریکہ کے مطابق یہ وہی وقت ہوگا جب چین اپنی افواج کو مکمل جدید بنانے میں مصروف ہوگا۔ امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کو چین سے مقابلہ کرنے کے لیے مزید 100 کے قریب حملہ آور آبدوزوں کی ضرورت ہے، جنہیں آنے والے 10 سالوں تک سمندر میں تعینات کر دیا جائے گا۔ یوں امریکہ ساؤتھ چائنا سی میں چائنا نامی خطرناک ڈریگن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے کیے جانے والے انکشافات یہ بتلا رہے ہیں کہ اس وقت چین امریکہ سے دفاعی میدان میں کہیں آگے ہے۔ خود امریکن ماہرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جبکہ چند ماہ قبل امریکہ کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے ٹرمپ کو زمینی حقائق بتلاتے ہوئے ہدایت کی تھی کہ وہ چین سے دفاعی میدان میں پنگا نہ لے، جس کے بعد ٹرمپ اور امریکی افواج میں تلخی بھی دیکھی گئی۔ چند امریکی ماہرین نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی حکومت آنے والے دنوں میں دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے تو اسے مشرق وسطی پر اپنی گرفت مضبوط کرنی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اس جانب توجہ دیتے ہوئے سفارتی مشنز تیز کر دیے ہیں۔ دوستو، ان سفارتی مشنز کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھارت کے بعد سری لنکا، مالدیپ اور ویتنام کا دورہ مکمل کر کے امریکہ پہنچ چکے ہیں۔ مائک پومپیو 27 اکتوبر کو بھارت سے نکلتے ہی بھارت کی زبان میں ساؤتھ ایشیائی ممالک سے گفتگو کرنے لگے۔ سری لنکا اور مالدیپ میں مائک پومپیو نے بہت سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی باتوں پر عمل کرو گے تو دنیا میں ہر جگہ امریکہ کی حمایت حاصل ہوگی، ورنہ بربادی کو تمہارا مقدر بنا دیا جائے گا۔ جبکہ مالدیپ میں مائک پومپیو نے اپنا سفارت خانہ کھولنے کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ جنوبی ایشیا کے دورے میں مائک پومپیو نے نیپال اور سری لنکا کو دھونس دھمکی سے بھارت کی حمایت پر مجبور کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں چین کی جانب سے تنبیہ آئی کہ مائک پومپیو اس طرح کی گفتگو نہ کریں۔ چین نے امریکہ کی طرف سے سری لنکا کو دی جانے والی دھمکی کو غنڈہ گردی قرار دیتے ہوئے کولمبو میں چینی سفارت خانے کی جانب سے یہ بیان جاری کیا
کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی دھمکیوں کا مقصد خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے خلاف کام کرنا ہے۔ چین ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی جانب سے سری لنکا کو دی جانے والی دھمکیوں کو چین سری لنکا تعلقات میں مداخلت سمجھتا ہے۔ چین نے مائک پومپیو کے سری لنکا کے دورے پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کو زبردستی بھارت کا حمایتی بنانے اور دھمکانے پر چین کو سخت تشویش ہے، کیونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ایک حصے کے طور پر سری لنکا میں انفراسٹرکچر منصوبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، جس کا مقصد ایشیا اور یورپ کو جوڑنا ہے۔ لیکن اس سے بھارت اور امریکہ کو کیا خطرہ ہے، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ ناظرین گرامی، چینی قوم کہتی ہے کہ چین کے سری لنکا سے تعلقات 2000 سال پر محیط ہیں اور دونوں ممالک کو اپنی دوستی مضبوط کرنے کے لیے کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں، جبکہ سری لنکا کی سیاسی جماعتوں اور پیپلز لبریشن فرنٹ کے اراکین نے ملکی معاملات میں امریکی مداخلت کے خلاف کولمبو میں امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا۔ چین نے امریکہ سے کہا کہ وہ سری لنکا کو دھوس دھمکیاں نہ دے۔ پومپیو کا سری لنکا اور مالدیپ کا دورہ چین کو چھوٹے ممالک میں معاشی ترقی کو روکنے کی سازش معلوم ہوتا ہے، جس کے لیے امریکہ ان ممالک کو بہت بڑا قرضہ دینے پر بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ تائیوان، ہانگ کانگ، سنگاپور، کوریا اور دیگر چین مخالف ریاستوں کو بھی امریکہ کی جانب سے کئی لالچ دیے جا رہے ہیں، جس کا مقصد مشرق وسطی میں چینی اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ بات بہت دیر سے سمجھ آئے گی کہ وہ اب دنیا میں واحد سپر پاور نہیں رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فی الوقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ چین ہے اور دونوں ممالک کے درمیان 2018 کے وسط سے ٹیرف وار یعنی تجارتی جنگ جاری ہے۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ پاکستان خطے میں چین سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ملک بن چکا ہے۔ خطے میں دنیا کی بڑی اور چھوٹی طاقتوں کو اپنا توازن برقرار رکھنے کے لیے ہر صورت پاکستان کو اپنا اتحادی بنانا ہوگا۔ اگر کسی ملک نے ایسا نہ کیا تو اس کا حشر امریکہ اور سوویت یونین جیسا ہی ہوگا۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔